السلام علیکم دوستو، میں نجم کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیانی برڈز۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں میری دیکھا ہے کہ میں اٹک ادھر اپنی سسٹر کے گھر آیا ہوا تھا، تو وہ ویڈیو بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ تو ابھی ہم نے کھانا شانا کھا لیا ہے اور میں اور بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میرے جو بہنوئی ہیں، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ہم آپس میں جو بات چیت کریں گے تو آپ کو بھی ایک موٹیویشنل ویڈیو مل جائے گی، آپ بھی دیکھیں۔ تو میں ان سے پتہ کرتا ہوں کہ ان کو برڈز کا کیسے شوق پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے کافی سارا اپنے چھت پہ سیٹ اپ بھی رکھا ہوا ہے۔ جو پچھلی ویڈیو میں نے بجیز وغیرہ اور رنگ نیک دکھایا تھا، تو وہ بھی انہوں نے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں، تو شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا تھا، تو میں یہ ویڈیو آپ سے اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، تو آپ کو پتہ چل سکے۔ کیونکہ شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ شاہ صاحب جو ہیں ٹیچر کی جاب بھی کرتے ہیں۔ تو جو سب سے بڑھ کر بات ہے کہ میں نے تھمبنیل پہ بھی آپ کو بتا دی ہے کہ شاہ صاحب کی جو نظر ہے وہ ان کو نہیں ہے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نظر نہ ہونا جو ہے انہوں نے اپنے لیے محتاجی نہیں بنائی۔ تو پڑھائی لکھائی بھی انہوں نے کی، اس کے بعد کورس وغیرہ کر کے تو پھر یہ ٹیچنگ کی، سرکاری اسکول میں ٹیچنگ کی جاب بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تو انہوں نے یہ برڈز کا شوق بھی پالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میرا چینل آپ کو پتہ ہے برڈ کے ریلیٹڈ ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اپنے ویور کو بھی یہ شیئر کروں کہ آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر موٹیویٹ ہوں اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ تو آپ کو بہت مزے کی باتیں ملیں گی شاہ صاحب سے، جو کہ ان کی اپنی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہوگی۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں، شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب پہ کیانی برڈز کے نام سے چینل ہے، تو اپنے ویور کو تو میں بتا چکا ہوں ساری تفصیل جو ہے آپ کی نا۔ تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے جو ہے اپنے میرے دیکھنے والے جتنے بھی ویور ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، ان کو بتائیں۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سب کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ پہلے تو یہ تمام دوستوں کو، دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ چلیں آپ کے دوستوں تک میری کچھ چند باتیں پہنچیں گی تو وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے۔ تو مجھے جی بچپن سے اصل میں شوق تھا، تو اب بھی یہ میں مینیج کیسے کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ تھوڑا سا کہ صبح اٹھتے ہیں جی، تو نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو کے اس کے بعد کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے ان کو دانہ پانی وغیرہ ڈال دیں، اس کے بعد خود ناشتہ کرتے ہیں، پھر تیار ہوتے ہیں اور اپنی جاب پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے اصل میں شوق کی اور ذوق کی۔ اگر شوق ہو تو پھر انسان سب کچھ کر جاتا ہے۔ بات شوق کی ہوتی ہے، شوق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مجھے بچپن سے شوق ہے، والد صاحب بھی رکھتے تھے، تو مجھے شوق ہوا کہ اس وقت یہ مرغیاں ہوتی تھیں دیسی مرغیاں۔ آج کل تو یہ گولڈن کو بھی دیسی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ میں، ہماری نظر میں جو ہے وہ دیسی وہی ہوتی ہیں کہ جو کڑوک ہو جاتی ہیں، انڈوں سے بچی بھی خود نکالتی ہیں۔ یہ تو نہیں نکالتی گولڈن وغیرہ، ان میں تو اب بڑی قسمیں آ گئی ہیں، جن کی گردن پہ بال نہیں ہوتے وہ بھی آ گئی ہیں۔ پہلے گولڈن ہی صرف ہوتی تھیں، اب ان میں اور کلر بھی آ گئے ہیں۔ یہ سارا نظام چل رہا ہے، لیکن اب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بڑھا رہے ہیں کہ لوگوں کو اصلی دیسی مرغی ملے اور اصلی دیسی انڈا بھی میسر ہو۔ تو میں نے برڈز تو رکھے ہوئے ہیں بہت سارے،
مینج کا آپ نے کہا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے شوق تھا، پہلے دیسی رکھتے تھے، کرتے کرتے جی پھر ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہوتی تھی، پھر کرتے کرتے یہ جو نظر کا مسئلہ ہے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے یہ کچھ بیماری ایسی تھی موروثی قسم کی۔ شاہ صاحب میں یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی بات کاٹنے لگا ہوں تو اس کے لیے بہت بہت سوری۔ تو شاہ صاحب آپ یہ میرے ویور کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے تھے جب آپ کی نظر جو ہے بالکل ہی چلی گئی، آپ کی تعلیم کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ اچھا یہ جی میں نے جب میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو پھر میری نظر جو ہے نا وہ چلی گئی، پہلے آہستہ آہستہ جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کورسز وغیرہ کیے، تو مدرسے میں بھی میں پڑھا ہوں، تقریباً 8 سال میں نے جامعہ سلمان فارسی میں پڑھا ہے، اور لاہور کا مدرسہ جو ہے جامعہ المنتظر، ادھر سے میں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ بہرحال میں جی اب ٹیچنگ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو ساتھ ساتھ پھر یہ بھی شوق ہے۔ جی شاہ صاحب اصل میں یہ بچپن کا شوق جو ہے آپ کو ابھی آپ پورا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ میں بھی برڈ لور ہوں، میں نے بھی برڈز کافی سارے رکھے ہوئے ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے ویورز کو بتاتا جاؤں کہ شاہ صاحب جو ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی بندے کی ان کو ضرورت پڑے۔ جو بھی اپنے جو برڈ رکھے ہوئے ہیں سب کو دانہ پانی یہ اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں، تو آگے پیچھے جانا ہو، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں تو یہ اکیلے جاتے اور آتے ہیں، تو اللہ پاک خیر کرے گا۔ تو شاہ صاحب آپ تھوڑا سا آپ میرے ویور کو یہ بتا دیں کہ آپ نے جو برڈ رکھے ہوئے وہ کون کون سے، میں ویڈیو تو ساتھ ڈال دوں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی کچھ بتا دیں تاکہ ویورز کو یقین آ جائیں کہ آپ نے اتنا بڑا سیٹ اپ رکھے ہوئے ہیں اور برڈ کون کون سے رکھے ہوئے ہیں۔ جی اچھا پہلے دیسی رکھے ہوئے تھے جی، تو اب دیسی بس تھوڑے سے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اب آسٹرالوپ جو ہیں، بلیک آسٹرالوپ یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ فینسی میں آ جاتے ہیں جی پالش، وائٹ پالش ہیں، بلیک پالش اور سلور پالش، سلکی ہیں اسی طرح، سلکی میں بھی وائٹ بلیک وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں جی۔ تو تھوڑے بہت آپ کا جیسے ٹائم ہوا دکھا دینا، کیونکہ اس وقت تو رات کا ٹائم ہے۔ ویور میں آپ کو بتاتا جاؤں، کیونکہ ابھی ہم آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آرام سکون سے ادھر رضائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوستو یہ رات کے 10 بجے کا ٹائم ہے، تو آپس میں ہم بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے کہا شاہ صاحب کی جو بات چیت ہے آپ تک بھی پہنچاؤں تاکہ آپ بھی تھوڑے موٹیویٹ ہوں۔ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے کہ شاہ صاحب کو نظر بھی نہیں آتا ہے تو اتنا بڑا سیٹ اپ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو بجیت جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھائے تھے وہ بھی شاہ صاحب نے رکھے ہوئے ہیں، رنگ نیک بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح مرغیوں میں جو ورائٹی انہوں نے رکھی ہے وہ بھی آپ کو انہوں نے بتا دی ہے۔ جی چند حصیل بھی میں نے رکھے ہوئے تھے، ابھی وہ بھی کم ہو گئے ہیں، پھر ساتھ ساتھ بڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر وہ سیل بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں، رکھی ہوئی تو اپنے شوق کے حساب سے ہیں، لیکن پھر مجبوراً دینے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ زیادہ جو ہیں ان کو میں بڑھا رہا ہوں کہ پالش اور سلکی، اس میں ان کے بچے اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس سے۔ جی شاہ صاحب، تو شاہ صاحب ان کے آپ اسٹرالوپ کے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے کافی زیادہ ہے اس کے ایگ کا، تو دیسی کا تو چلو جیسے بھی ریٹ ہے، تو ان کے کافی سارے اس کا جو فرسٹ ڈے کا چک ہوتا ہے وہ بھی اتنا مہنگا بکتا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ ایگ بھی سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں؟ ایگ بھی جی سیل کر دیتے ہیں، ان کا اب ریٹ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن فینسیوں کا جو ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے۔ فینسیوں کا اب جو پالش اور سلکی میں ہے نا، جی شاہ ان کا ایک
ڈے ووڈ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے جی، کچھ دے رہے ہیں کہ 400 سے اوپر 400 450 500 تک، اور سلکی کا بھی ایسے ہی ہے، تقریباً 50-100 روپے کا فرق ہے، وہ زیادہ ان سے مہنگا ہے۔ جی شاہ صاحب، تو اسٹرالب کا تو شاہ صاحب واقعی آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے کہ جتنا زیادہ لوگ رکھتے جا رہے ہیں اس کے حساب سے ان کا ایگ کا اور چکس کا بھی جو ہے وہ ریٹ گرتا جا رہا ہے۔ تو شاہ صاحب جیسا کہ دن کو میں نے آپ کا جو اوپر سیٹ اپ ہے چھت کے اوپر بنا ہوا ہے تو وہ دیکھا ہے، تو اس میں آپ نے جالی وغیرہ بھی فٹ کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کو سردی سے بچانے کے لیے پلاسٹک بھی آپ نے جالی کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ کس سے آپ نے مدد لی ہے؟ یہ جی میں نے اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اسی کی سب دین ہے۔ جالی میں لایا تھا، اس کو ماپ کے میئر کر کے، تو 5 فٹ چپڑی جو جالی ہوتی ہے وہی لایا ہوں، اور لمبائی جو ہے وہ رکھ کے میں نے خود ایسے پیمائش کی ہے۔ تو میرے پاس ایک کٹر سا پڑا ہوا ہے کینچی، اس سے میں نے اندازہ لگا کے رکھ کے پیمائش کر کے پھر میں نے وہ کاٹی ہے خود، کسی کی مدد نہیں دی۔ اور پھر جی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑے میں نے آری سے کاٹے ہیں، ان کے اندر کیلیں لگائی ہیں، اور جہاں کیل لگانی تھی اب سٹیل کی جو کیل ہے وہ لگانی تھوڑی سی مجھے مشکل لگ رہی تھی، تو میں نے ڈرل مشین جو ہے اس سے سوراخ کیے ہیں، بیچ میں لکڑی کی گٹیاں لگائی ہیں، راول پلگ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے وہی لگائی ہیں، اور جالی رکھ کر خود میں نے اوپر وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھ کے کیل لگائی ہے ادھر۔ تو یہ جالی ساری جی میں نے خود ایسے لگائی ہے۔ صبح آپ اپنے دوستوں کو ویورز کو تھوڑی سی دکھا دینا، باہر جو شیٹ وغیرہ لگائی ہے وہ بھی میں نے خود ہی کاٹی ہے اور خود ہی لگائی ہے۔ ان کے اوپر میں نے اب وہ جو بوتلوں کے پیپسی وغیرہ کے ڈھکن ہوتے ہیں ان کو کوٹ کر اور اوپر کیلیں لگا دی ہیں، ادھر میں نے پھر سٹیل کی کیلوں کا استعمال کیا ہے۔ جی شاہ صاحب، اصل میں سیٹ اپ تو میں نے آپ کا دیکھا تھا دن کو، تو میں خود حیران ہو رہا تھا کہ ہم لوگ بھی سیٹ اپ بناتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ بچت ہو جائے، تو اپنے ہاتھ سے ہی کام کر لیں۔ تو جیسے آپ نے یہ پیپسی کے ڈھکنوں کو استعمال کیا ہے تو یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی، میں نے دن کو بھی یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے کیسے سوچ کی ہے کہ وہ جو واشلیں جو ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہیں تو اس کے متبادل آپ نے پیپسی کے ڈھکنوں کو جو ہے سیدھا کر کے تو آپ نے اسی کو استعمال میں لے آئے ہیں۔ ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ پہلے میں نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل میں بس بات ڈال دی ہے، اور اس طرح جیسے وہ لکڑی کے ٹکڑے تھے پہلے اصل میں وہ جالی میں نے لگائی تھی نا، تو لکڑی کے ٹکڑے جو ہیں وہ کاٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ کیلیں میں نے لگائی ہیں کچھ ٹوٹ جاتے تھے، وہ بڑی دیر لگی ہے۔ پھر میں نے سوچا ہے کیا کریں، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ پیپسی کی بوتل کے ڈھکن جو ہوتے ہیں ان کی بس ان کو چپڑا کر کے تو ان پہ کیل لگاؤ تو یہ پھر صحیح رہے گا۔ باہر پھر میں نے وہ بعد میں شیٹ لگائی ہے، اس لیے وہ باہر پھر میں نے وہ یوز کیے ہیں۔ تو شاہ صاحب جو آپ کے سیٹ اپ میں اندر لکڑی کا کیج بنا ہوا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، جس میں آپ نے وہ اپنے سلکی وغیرہ جو ہین اور روسٹر ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو شاہ صاحب وہ بھی آپ بازار سے لے کے آئے تھے کہ آپ نے خود ہی بنایا ہے؟ یہ جی ایسے ہے کہ یہ جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے وہ طوطوں کا کیج دکھایا تھا وہ ہم بازار سے لائے تھے، میں اور میری وائف ہم دونوں گئے تھے بازار سے وہ خرید کے لائے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ میں نے اللہ کے حکم سے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس میں کسی نے میری ہیلپ نہیں کی ہے۔ ہاں، جو یہ فریم بنانے میں جو لکڑیاں استعمال ہوئی ہیں وہ ساتھ گیا تھا بچہ اور وہ لے کے آئے ہیں، باقی سارا جی کیلیں وغیرہ
لے کے آئے ہیں. گھر میں سارا کام میں نے خود کیا ہے. آری سے کاٹا بھی ان کو خود ہے, کیلیں بھی خود لگائی ہیں, جالی بھی خود لگائی ہے. نیچے ان کے بیڈ وہ پھٹیوں کا سارا وہ بھی میں نے خود ہی لگائے ہیں, اور اوپر بھی چھت بھی ان کا جو ہے ادھر بھی جو وہ لاسانی لگائی ہے میں نے, شیٹ ملتی ہے وہ بھی میں نے خود ہی لگائی ہے, کیلیں وغیرہ سب. وہ ایک میرے دوست بھی آئے تھے, وہ کہتے تھے آپ نے کسی کاریگر سے بنوایا ہے؟ تو میں نے کہا جی نہیں, اللہ کا شکر ہے جی, تو میں نے خود بنایا ہے. اس پنجرے کو دیکھ کے تو پھر یہ میں نے سارا خود تیار کیا ہے. تو وہ بھی حیران ہو رہے تھے, کہہ رہے تھے جی آپ نے, ہم سے ایسا تو نہیں بنتا جی, آپ نے کیسے بنا لی ہے؟ شاہ صاحب اصل میں حیرانگی تو مجھے خود حیرانگی ہوئی تھی, کیونکہ میرے ویورز کو پتہ ہے کہ جو بھی اپنے گھر کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے, چاہے بجیز کا ہو یا پجن کا ہو, کسی چیز کا ہو, تو لکڑی کا کام میں خود ہی کرتا ہوں. تو مجھے خود آپ کا جو لکڑی کا کیج بنا ہوا ہے دیکھ کے اس کو حیرانی ہو رہی تھی. تو ویور بات اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں میں آپ کو خود بھی بتا سکتا تھا, لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو شاہ صاحب کی زبانی سمجھ لگ جائے گی آسانی سے, دوسرا آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ واقعی کام انہوں نے کیا ہے. تو شاہ صاحب جو کیج کے ساتھ آپ نے مرغوں کے بیٹھنے کے لیے جو بانس لگایا ہے, تو شاہ صاحب وہ کس نے لگایا ہے؟ وہ بھی آپ نے خود ہی کیا ہے؟ وہ تو جی بہت آسان ہے, وہ کچھ دیوار شار میں وہ آپ دکھا دیں, وہ تو میں نے ایسے ہی ٹکایا ہے, وہ سمجھیں پتہ تو نہیں لگ رہا ہے. ایک طرف میں نے وہ ملتی ہے یہ جو کہتے ہیں ان کو بالے سے جن کو کہتے ہیں, تو وہ آدھا کٹا ہوا تھا, وہ میں نے ایک طرف کھڑا کیا ہے, اس کے اوپر بانس ٹکایا, اور دوسری طرف کیج پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک پھٹا سا رکھ کے اوپر اینٹیں 5 ایک میں نے رکھی ہیں, اس کے اوپر ادھر سے بانس کو رکھ دیا ہے اور پھنسایا ہے. ایسے پھر وہ ابھی کام چلا رہے ہیں. تو ویور جیسے کہ ابھی بھی شاہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, تو میرا مین مقصد یہی ہے, کیونکہ میں تو یہ دیکھ چکا ہوں سیٹ اپ بنا ہوا, اور کیونکہ میری سسٹر ہے ان کے گھر میں, تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ سارا خود ہی انہوں نے کیا ہے. تو میرا مین مقصد یہی تھا کہ ابھی جیسے میں آپ کو یہ ویڈیو بھی ساتھ میں دکھاتا جاتا ہوں, کلپ چھوٹے چھوٹے بنا کے دکھاتا رہوں گا, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو بانس وغیرہ لگا ہوا ہے, اور یہ کیج لکڑی کا جو بنا ہوا ہے, تو یہ سارا جو سیٹ اپ ہے شاہ صاحب نے خود تیار کیا ہے. جو جالی لگی ہے وہ بھی, جو اس کا مین دروازہ انہوں نے لگایا ہے وہ بھی شاہ صاحب نے خود ہی لگایا ہے. تو اسی لیے میں یہی چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب خود بتائیں, تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید میں نے اپنے ویو بڑھانے کے لیے جو ہے تو آپ سے جھوٹ بولا ہے. تو اس وجہ سے میں شاہ صاحب سے اتنی لمبی چوڑی بات کر رہا ہوں. دوستو میری یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں, اور جو کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں برڈز میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیسے ہوگا, کیسے مینج کریں گے, تو آپ کے سامنے جیتی جاگتی زندہ مثال شاہ صاحب موجود ہیں کہ ہم لوگ سارا کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ نظر بھی آتا ہے ہمیں, تو پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور شاہ صاحب کا سیٹ اپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جتنا کام بھی ہوا ہے شاہ صاحب نے خود ہی کیا ہے. تو یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ویڈیو تھی. تو باقی یہ بات ہے کہ اگر کسی بہن یا بھائی کو شک ہو کہ یہ شاید انہوں نے ویو لینے کے لیے ایسا کیا ہے, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں شاہ صاحب کا نمبر بھی مینشن کر دوں گا اپنی اسی ویڈیو کے اینڈ میں, تاکہ اگر کسی بہن بھائی کو شک ہو تو آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے بھی یہ کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو میں خود جو شاہ صاحب کام کرتے ہیں میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ بجلی کی وائرنگ کا کام ہے, سوئچ بٹنوں کا کام ہے. تو یہاں پہ بڑے سے بڑا بندہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے سے کتراتا ہے. تو شاہ صاحب گھر کے جو بجلی کا جتنا مینٹیننس کا کام ہوتا ہے تو وہ خود کرتے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شاہ صاحب کی جو اللہ پاک نے ان کو ایک قسم کی, میں تو یہی بولوں گا کہ چھٹی اس دی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا خود ہی مینج کرتے ہیں. تو
باقی ہم لوگ تو چلتے پھرتے سب کچھ نظر آتا ہوتا ہے، تو تب بھی ایک دوسرے پہ بوجھ بن جاتے ہیں، یار یہ تو کر دے، یہ تو کر دے، ایک دوسرے کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہیں سے آپ کو یہ مثال آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ بھی کوشش کریں اور آپ کر سکتے ہیں۔ جو برڈ کے شوق میں آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بجلی کی بات کی ہے کہ شاہ صاحب گھر کی مینٹیننس کا سارا کام اور بجلی کا جتنا کام ہوتا ہے وہ بھی خود کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو جو آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، اس سے جو پچھلی ویڈیو تھی بجیز کی جو میں نے شیئر کی ہے، اس میں میں نے 2 پورشن والا کیج آپ کو دکھایا تھا جس میں مٹکیاں لگی ہوئی تھی بجیز کی، اور میں نے پیلے بلب کی بات کی تھی۔ تو 2 پیلے بلب کے جو ہولڈر ہیں وہ اوپر لگے ہوئے ہیں، کنیکشن ہوئے ہوئے ہیں، 2 نیچے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی شاہ صاحب نے جو ہے وہ خود کام کیا ہے اور علیحدہ سیپریٹ ان کو کنیکشن دیے ہیں۔ تو بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ بھی اپنا جو ہے ہمت پکڑیں اور اپنی کسی بھی جو ہے، جیسے کہ شاہ صاحب کو اب نظر نہیں آتا ہے تو یہ بیٹھ جاتے ہیں ادھر گھر میں، تو ایسے زندگی کا نظام نہیں چلتا ہے۔ شاہ صاحب نے ہمت رکھی، تو اس کے بعد آپ کے سارا جو میں نے آپ سے شیئر کیا آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو ابھی تک تو ماشاءاللہ ابھی ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں، تو میرڈ لائف بھی ان کی بہت بہترین چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو جاب وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ان کا بہترین جا رہا ہے، اور بچے ماشاءاللہ اب جوان ہو چکے ہیں۔ تو فرینڈز میں لاسٹ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے شاہ صاحب کا بہت ہی اچھی مثال ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ شاہ صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو اور ہمت اور توفیق دے، اور یہ تاکہ ایسے ہی یہ کام کرتے رہیں۔ تو ویور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اگر آپ لوگوں کی اس میں دلچسپی ہوئی تو انشاءاللہ میں پھر آ جاؤں گا، تو شاہ صاحب سے انٹرویو کریں گے، تو پھر باتیں کریں گے، وہ باتیں بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں پھر اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔